السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی دعا پر بات کرنے والے ہیں جو چھوٹی ہے لفظوں میں، لیکن معنی میں بہت ہی زیادہ گہری ہے۔ ایک ایسی دعا جو ایک تھکے ہوئے اکیلے بے گھر انسان نے کی اور اللہ نے ان کی زندگی بدل دی۔ یہ دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، جو بھی خیر تو میری طرف نازل کرے میں اس کے لیے محتاج ہوں۔ دوستو، آپ ایک بار اس کے بارے میں سوچئے، یہ آیت کے بارے میں، یہ معنی کے بارے میں سوچئے کہ ایک شخص اپنے وطن سے بھاگ کر نکلتا ہے، اس پر قتل کا الزام ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، رات کو سونے کی جگہ نہیں ہے، یعنی گھر نہیں ہے، فیوچر کا کوئی پلان نہیں ہے کہ جانا کہاں پر ہے، ہماری زندگی کیسی ہوگی۔ ان کو کسی بات کا علم بھی نہیں تھا۔ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں ایک آدمی کو غلطی سے قتل کر دیا تو فرعون کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کو جان کا خطرہ ہو گیا۔ ایک شخص نے خبر دی کہ اے موسیٰ، سردار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تم نکل جاؤ یہاں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین کی طرف ہجرت کر گئے، اکیلے، بے سامان، بے مدد۔ انہوں نے مصر چھوڑا، ہجرت کی، تھکے ہوئے مدین پہنچے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ پانی بھر رہے ہیں، دو عورتیں دور کھڑی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم کیوں پانی نہیں بھر رہی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم تب تک انتظار کرتی ہیں جب تک لوگ چلے نہ جائیں، ہمارے والد بوڑھے اور ضعیف ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام خود تھکے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی تھکن بھول کر ان کی مدد کی۔ یہاں ہمیں ایک سبق ملتا ہے، یہاں ہمیں ایک لیسن ملتا ہے، جب تم خود مشکل میں ہو پھر بھی کسی کی مدد کرو۔ مدد کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، بیٹھ کر کے انہوں نے یہ دعا مانگی اللہ سے۔ کوئی لمبی دعا نہیں تھی، کوئی کمپلین نہیں تھی، کوئی شکوہ نہیں تھا اس دعا میں، صرف اتنا کہا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، جو بھی تو بھیج دے میری طرف میں اس کے لیے محتاج ہوں۔ دوستو، یہ دعا اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اتنی امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ اس میں اقرار ہے کہ میں کمزور۔ دیکھیے، برعکس جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے آپ کے اوپر، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں میں اسٹرانگ ہوں، میں انڈیپینڈنٹ ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، I can do all the stuff۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں فقیر ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اسٹرانگ، میرے پاس سب کچھ ہے، نہیں، انہوں نے کسی بھی طرح کی ایسی گفتگو نہیں کی۔ اللہ کے سامنے جھکنا کمزوری نہیں ہوتی، یہ ایمان کی بہت بڑی طاقت ہے، اور اس میں بہت زبردست توکل ہے، جو تو مجھے دے دے۔ انہوں نے اسپیسیفائی نہیں کیا یا اللہ مجھے جاب دے دو، یا اللہ مجھے گھر دے دو، یا اللہ مجھے پیسے دے دو، یا اللہ مجھے دولت مند بنا دو۔ انہوں نے کہا جو بھی خیر تو میری طرف بھیجے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تیری رحمت کے لیے بھی محتاج ہوں، میں تیری مدد کے لیے بھی محتاج ہوں پروردگار عالم، میں تیری ہدایت کے لیے بھی محتاج ہوں۔ یہ ہائیسٹ لیول کا ٹرسٹ ہے، بہت زبردست ٹرسٹ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر کیا۔ کبھی کبھی ہم اپنی دعاؤں میں اللہ کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کر دیجئے، ہمیں یہ راستہ بنا دیجئے ہمارے لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ڈائریکشن اللہ کے حوالے کر دی، اور اس دعا میں اپنی ڈیپینڈنسی اللہ کے اوپر چھوڑی۔ میں تیرے بغیر کچھ نہیں ہوں، فقیر ہوں کا مطلب صرف غریب اور فقیر نہیں ہوتا، جو بالکل ٹوٹ چکا ہو، جو بالکل ڈیپینڈنٹ ہو اللہ کے سامنے، وہ ہوتا ہے اصل فقیر۔ اور جب بندہ اللہ کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے سامنے محتاج ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے فقیر بن جاتا ہے، تب اللہ اسے جوڑ دیتے ہیں۔ یہی اللہ کی شان ہے۔ جب اللہ کے سامنے بندہ سرنڈر ہو جاتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کہانی میں غور کریے، اس ہسٹری پہ غور کریے۔ وہی لڑکی جس کی مدد موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، وہ لڑکی واپس آئی، عزت کے ساتھ بلایا، ان کے والد نے انہیں جاب کی آفر کی، پھر شادی بھی ہوئی ان کی، پھر 8 سے 10 سال کا سٹیبل کانٹریکٹ بھی ملا۔ ذرا آپ غور کریے کہ ایک دعا اور زندگی کا پورا ڈائریکشن چینج۔ اللہ نے صرف روزی ہی نہیں دی
بلکہ انہیں گھر دیا، انہیں عزت دی، انہیں فیملی دی، انہیں اسٹیبلٹی دی، اور بہت ساری چیزیں اللہ نے انہیں عطا کی۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ شاید آپ جاب کے لیے پریشان ہوں، شاید آپ رشتے کے لیے پریشان ہو، فکر مند ہو، شاید آپ ایموشنلی ٹوٹ گئے ہو، شاید آپ فائنینشلی اسٹرگل کر رہے ہو، شاید آپ فیوچر سے ڈرے ہوئے ہو۔ آج بھی ہم اس درخت کے سائے میں نہ کھڑے ہوئے ہیں، آج بھی ہم اسی درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس ایک چیز کی کمی ہے، وہ ہے یقین والی دعا۔ چلیے اس کا جو ہے نا ہم پریکٹیکل عمل کیسے کر سکتے ہیں آج سے؟ جب بھی اسٹریس ہو یا کسی قسم کی پریشانی ہو یا فائنینشیل اسٹریس ہو یا پھر آپ حالات بدلنا چاہتے ہو اپنے، یا پھر لڑکا یا لڑکی کی شادی کے لیے فکر مند ہو، تب نہ یہ دعا پڑھا کریے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ مگر اس دعا پر نا پوری کی پوری کامل یقین ہونا چاہیے، بلیو ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے ضرور بنائے گا۔ تہجد میں پڑھیں، سجدے میں رو رو کر پڑھیں، کسی کی بھی مدد کرنے کے بعد پڑھیں۔ میں نا اس کا آپ کو سیکوینس بتاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرسٹ آف آل توبہ کی، جیسا کہ ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، انہوں نے اللہ کے سامنے جا کر توبہ کی، گر گرایا، رو رو کر استغفار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی، یہ تھا ان کا سیکنڈ سٹیپ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ عورتوں کی مدد کی، پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی، اور اللہ نے ان کی زندگی بدل دی۔ اگر آپ بھی گناہوں سے توبہ کر لیں، حرام سے ہجرت کر لیں، لوگوں کی خدمت کر لیں، اور پھر یہ دعا کریں، تو اللہ آپ کے لیے بھی نیا دروازہ کھول سکتا ہے۔